السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیکسٹ بلاگ۔ تو آج ڈیٹ ہے 24 مئی 2023 اور آج بہاولپور میں مقامی چھٹی ہے۔ یہ چھٹی نواب آف محمد صادق خان پنجم کی برسی ہے، تو اس وجہ سے بہاولپور میں سرکاری پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کو مقامی چھٹی دی گئی ہے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو صادق محمد خان پنجم کے زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کے بارے میں بتاؤں گا، جس کی وجہ سے ان کو آج بھی بہاولپور کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نواب محمد خان پنجم ریاست بہاولپور کے آخری یعنی 12ویں نواب تھے اور نواب کے 3 سال کی عمر میں دستار بندی کی گئی۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں اختیارات حکمرانی ان کو سپرد کیے گئے۔ نواب کے دور حکومت میں ریاست صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں فلاحی ریاست تھی۔ نواب نے تحریک پاکستان میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1947 کو ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ تو نواب صاحب جو ہے ان کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نواب صاحب نواب محمد بہاول خان کے گھر بروز جمعہ 30 ستمبر 1904 کو ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام صادق محمد خان رکھا گیا۔ صاحبزادہ صادق محمد خان کی ولادت دولت خانہ محل بہاولپور میں ہوئی۔ نواب کا سلسلہ نسب جو ہے نواب بہاولپور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہیں، اس لیے انہیں عباسی مشہور ہیں، اس لیے وہ عباسی مشہور ہیں اور ان کا شجرہ یا سلسلہ نسب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ نواب محمد بہاول خان پنجم فرید حج کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ اپنے ساتھ اپنے 2 سالہ صاحبزادے کو بھی لے گئے اور واپسی پر سفر کے دوران میں نواب محمد بہاول خان پنجم فوت ہو گئے اور نواب جو نواب کا ایک فرزند تھا، اس لیے ریاست واپس آ جانے کے بعد صاحبزادہ صادق محمد خان کی 3 سال کی عمر میں 15 مئی 1907 کو دستار بندی کی گئی۔ صاحبزادہ نے اپنے لیے نواب صادق محمد خان پنجم کا نام منتخب کیا۔ چونکہ نواب کم سن تھے، اس لیے ریاست کے انتظامی نگرانی کے لیے حکومت برطانیہ نے ICS سر رحیم بخش کی سربراہی میں کونسل آف ریجنسی قائم کی۔ ریاست 1907 سے 1924 تک کونسل کے زیر نگرانی رہی۔ نواب صادق محمد خان پنجم نے ابتدائی تعلیم فارسی، عربی اور مذہبی تعلیم اپنے تعلیق علامہ مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کی۔ نواب 1913 میں اعلیٰ تعلیم اور اموار ریاست کی تربیت کے لیے لندن بھیجے گئے، جہاں انہوں نے 1915 تک تعلیم حاصل کی اور 1915 سے 1921 تک نواب نے ایسن کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ نواب محمد صادق خان پنجم کی تقریباً 20 سال کی عمر میں تاج پوشی کی گئی۔ تاج پوشی کے تقریب 24 مارچ 1924 کو نور محل بہاولپور میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں لارڈ ریٹنگ وسرائے ہند نے نواب صادق محمد خان پنجم کو رسم تاج پوشی ادا کی اور مکمل اختیارات حکمرانی جو ہے نواب کے سپرد کی گئی۔ نواب صادق محمد خان پنجم نے فرید حج کی ادائیگی کے لیے 1935 میں تشریف لے گئے اور اپنے اخراجات پر 100 افراد کو بھی ساتھ لے گئے۔
سفر بروز جمعرات 24 فروری 1935 کو کراچی کی بندرگاہ سے شروع ہوا اور اختتام اتوار 5 اپریل 1935 کو ڈیرہ نواب بہاولپور میں ہوا۔ نواب صاحب کے قائد اعظم کے ساتھ بھی انتہائی اچھے تعلقات تھے۔ 1928 سے نواب محمد صادق خان پنجم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان لازوال دوستی کا رشتہ قائم ہوا، اور ریاست اس وقت کے وزیر اعظم سر سکندر حیات نے ریاست کے خلاف سازش کا آغاز کیا اور ساتلج ویلی پروجیکٹ کے بقایا جات کے حوالے سے مرکزی حکومت کو خط لکھا کہ ریاست قرضے کی ادائیگی نہیں کر سکتی، تو لہذا صادق آباد اور کوٹ سبزل کے علاقہ جات ریاست سے لے لیے جائیں۔ ریاست کے اس وقت کے مشہور منسٹر اور نواب کے اتالیق مولوی الغلام حسین قریشی نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور نواب کو اپنے قانونی مشیر سے مشورہ لینے کا کہا۔ اس مقدمے کی پیروی اس وقت کے ریاست کے قانونی مشیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور مقدمے کا فیصلہ بہاولپور کے حق میں کیا۔ قائد اعظم کے مشورے پر نواب صاحب نے اس سازش کے سرغنہ سر سکندر حیات کو نہ صرف عہدے سے برطرف کیا بلکہ فوراً ریاست بدر کر دیا۔ تحریک پاکستان کے دوران میں کراچی، جو اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا، میں موجود اپنی جائیداد اور القمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کو نواب صاحب نے بطور تحفے کے طور پر ان کو رہائش گاہ دے دی، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب حلف اٹھانے کے لیے چلے تو نواب صاحب نے اپنی جو شاہی گاڑی رولز رائے تھی وہ بھی قائد اعظم کو تحفے میں دی، اور قائد اعظم کو رہائش کے لیے اپنا ذاتی محل جو کراچی میں تھا وہ بھی تحفے کے طور پر دیا۔ اور نواب صادق محمد خان پنجم کی بے لوث خدمات کے صلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں محسن پاکستان کے خطاب سے نوازا اور کہا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان ریاست بہاولپور کی صورت میں موجود تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ جو نواب صاحب نے بہاولپور کے لیے جو کوششیں کی، ان میں جو چند کوششیں ہیں وہ میں آپ کے گوشگوار کروں گا، جس میں ہے کہ پنڈت جوہر لال نہرو اور سردار پٹیل نے ریاست بہاولپور کو بھارت میں شامل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، یہاں تک کہ بیکانیز اور ارد گرد کے علاقوں کو ریاست میں شامل کرنے کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ اس کے جواب میں جو نواب صادق محمد خان پنجم نے کہا کہ بھارت میرے گھر کے پیچھے ہے جبکہ پاکستان میرے گھر کے سامنے ہے، اور شریف آدمی ہمیشہ سامنے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اپریل 1947 میں یونیسٹ وزیر مشتاق احمد گرمانی پنجاب کے وزیر اعظم مقرر ہوئے، اور اختیارات کی منتقلی کے وقت یہ افواہیں عام تھیں کہ بہاولپور کی جانب سے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا جائے گا۔ 15 اگست 1947 کو نواب صادق محمد خان پنجم نے آزاد حکمران کے طور پر رہنے کا اعلان کرتے ہوئے بہاولپور کو پاکستان کے تحت چلانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد حکومت پاکستان نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بہاولپور کو پاکستان کا حصہ بنانے پر کام شروع کر دیا، اور نواب کے انگلینڈ سے واپس آنے تک بات چیت کا انتظار کیا گیا۔ مشتاق احمد گرمانی بہاولپور کی جانب سے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی گئی افواہوں کے باوجود ان پر الحاق کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے امیر کے دستخط کافی تھے، جو انہوں نے 3 اکتوبر 1947 کو
نواب نے جب پاکستان بھی وجود میں آیا تو اس وقت بھی بہت زیادہ امداد کی۔ حکومت پاکستان کو قیام کے بعد خزانہ خالی ہونے پر نواب سر صادق محمد خان عباسی نے ابتدائی طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 7 کروڑ روپے اور بعد از 2 کروڑ روپے اور 22,000 ٹن گندم اور مہاجرین کے لیے 5 لاکھ روپے بھی دیے۔ بہاولپور میں مہاجرین کی آباد کاری کے لیے وزیر بحالی مہاجرین بنائی گئی، جو مہاجرین کو مختلف طرح کے سہولیات مہیا کرتی تھی۔ 4 اگست 1947 کو جب برٹش ایئر ویز کے کارگو جہاز سے ملتان ایئرپورٹ پر اترے تو نواب بہاولپور کے نمائندوں ہر آنے والے کا نہ صرف استقبال کرتے تھے بلکہ انہیں ساتھ لائی ہوئی سواریوں میں بٹھا کر بہاول نگر اور اس کے قرب و جوار میں خالی بڑے مقافات اور حویلیوں میں ٹھہرایا اور ان کے لیے کھانے کے لیے وافر مقدار میں ان کے لیے سہولیات مہیا کی۔ جب ایران کے بادشاہ بھی پاکستان کے دورے پر آئے تو حکومت پاکستان کے پاس ایسے برتن موجود نہ تھے جو شہنشاہ ایران کے شان شان ہوں، تو اس موقع پر بھی نواب محمد صادق خان پنجم نے اپنے شاہی محل کے سونے چاندی کے برتن ایک ٹرے میں بھر کر بھیج دیے اور وہ برتن بھی نواب صادق محمد خان نے کبھی واپس نہیں لیے۔ نواب صادق محمد خان کی بہاولپور کے لیے علمی خدمات، ادبی خدمات اور طبی خدمات بے شمار ہیں، جن میں سے میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ نواب صادق محمد خان نے 1925 میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ دینی تعلیم کے لیے مدرسے صدر دینیات کو ترقی دے کر جامعہ الزہرا کے طرز پر جامعہ عباسیہ قائم کیا۔ 1926 میں جامعہ عباسیہ ایک ذیلی ادارہ طبیہ کالج قائم کیا گیا، جو اس وقت واحد پنجاب کا سرکاری کالج تھا۔ یہ ادارہ ترقی کرتے کرتے آج اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے نام سے ایک نامور ادارہ ہے، اور 3 دسمبر 1930 کو سرراس مسعود وائس چانسلر کی دعوت پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سالانہ کانوکیشن کی صدارت کی اور اس وقت 1 لاکھ روپے کی خطی رقم بطور عطیہ۔ اسی طرح نواب نے اور بھی بہت سارے کالجز کی کانوکیشن میں تقریب کیے اور بہت ساری خطی رقم بھی دی، اور 27 فروری 1934 کو نواب صاحب کی تعلیمی خدمات کے اعتراف کے طور پر رجسٹرڈ پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر رولز نے بہاولپور آ کر صادق گڑھ پیلس میں منعقد تقریب میں نواب کو LLD کی اعزازی ڈگری دی، اور 1954 میں صادق محمد ایچیسن کالج کی طرز پر صادق پبلک اسکول قائم کیا، جس کی تعمیر کے لیے نواب نے اپنی ذاتی زمین میں سے 450 ایکڑ کا رقبہ عطیہ کیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈ فراہم کیے، اور نواب نے ایچیسن کے معروف استاد اور ماہر تعلیم خان انور مسعود سکندر خان اس کا اسکول کا پرنسپل مقرر کیا، اور 24 مارچ 1925 کو نواب کی تاج پوشی کی گئی۔ تو تاج پوشی کے بعد نواب صاحب نے صادق ریڈنگ لائبریری کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا، اور جو اب سینٹرل لائبریری کے نام سے منسوب ہے، اور یہ پنجاب کی دوسری بڑی لائبریری ہے جو نواب سر صادق کی سربراہی میں عزیز الرحمن عزیز نے پہلی بار سرائیکی کے قائد الکلام صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کا کلام دیوان فرید کا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ 1942 میں عزیز المطابع پریس سے شائع، اور 1930 میں بہاولپور وکٹوریہ اسپتال میں بھی توسیع کی گئی، جس میں نیا ٹی بی وارڈ، نیا آپریشن تھیٹر، بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ 1938 میں سرجن ڈاکٹر جمیل الرحمان کی سربراہی میں ایکس رے کا شعبہ قائم کیا گیا۔ پوری ریاست میں ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا جال بچھایا گیا، جہاں علاج کی مفت سہولیات کے علاوہ مریضوں کی خوراک بھی مہیا کی جاتی تھی۔ صادق گڑھ پیلس میں کیمپ، ہسپتال اور اسٹاف ڈسپنسری کے علاوہ فوج کی ضروریات کے لیے 1911 میں بہاولپور
میں کمانڈر ملٹری ہسپتال اور ڈیرہ نواب صاحب میں کیولری ہسپتال قائم کیا گیا، اور 1953 میں جو ہے وکٹوریہ ہسپتال میں بڑے پیمانے پر توسیع بھی کی گئی۔ نواب صاحب کی مذہبی خدمات بھی بہت قابل تعریف ہیں، جن میں جو ہے انہوں نے مسجد نبوی میں قیمتی فانوس لگوائے، اور جامعہ مسجد صادق بھی تعمیر کروائی، اور مدینہ منورہ میں جو ہے حجاج کے لیے جو بہاولپور سے آتے تھے ان کے لیے مفت رہائش اور خوراک کا انتظام بھی کیا جاتا تھا، وہ بھی نواب صاحب کے خرچے پر۔ اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا تو اس میں مسجدوں کو مرمت کیا جاتا، مسجدوں کی سفیدی کی جاتی تھی۔ اور نواب صاحب کا ایک اور بہت مشہور قصہ ہے ان کا رولز رائے کا، تو وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ نواب بہاولپور ایک سادہ لیکن خوددار شخصیت کے مالک تھے۔ ایک دن وہ جو ہے لندن میں قیام کے دوران انہیں سادہ لباس میں ٹہلنے نکلے، تو اسی دوران میں ان کی نظر معروف ترین کارساز کمپنی رولز رائے کے شو روم پر پڑی، تو ان کو اس شو روم میں کھڑی گاڑیاں بہت اچھی لگی، تو وہ اس شو روم کی طرف گئے، تو وہاں شو روم پر کھڑا ایک گارڈ نے ان کا حلیہ ان کے سادہ لباس کو دیکھ کر کہا کہ یہ غریب ایشیائی باشندوں کے لیے نہیں ہے، تو نواب کی بےعزتی کی۔ نواب وہاں سے واپس چلے گئے، تو اگلے روز نواب شاہی لوازمات کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ جب شو روم واپس آئے تو شو روم میں کھڑی 6 کے 6 گاڑیاں خرید لی، اور حکم دیا کہ یہ گاڑیاں بہاولپور بھیجو، اور میونسپلٹی کو حکم دیا کہ ان گاڑیوں سے جو ہے شہر کی صفائی کی جائے۔ تو اتنی معروف و مشہور گاڑیوں سے بہاولپور شہر کی سڑکوں پر جب صفائی کی گئی تو یہ بات پوری دنیا میں اس طرح پھیلی جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ تو اس کے بعد سے رولز رائے کے جو شیئرز تھے وہ کم ہونے لگے، ان کی قیمت کم ہونے لگی، ان کو کوئی خریدتا نہیں تھا۔ جب بھی رولز رائے کی بات ہوتی تو یہ بات لوگ ہنس کر کہتے کہ یہ وہی گاڑی ہے جس کو پاکستان کے شہر بہاولپور میں صفائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یہ حالت رولز رائے کے مالک نے دیکھی تو انہوں نے بہاولپور میں آ کر نواب صاحب سے معافی بھی مانگی، اور ایک تحریری معافی نامہ بھی نواب صاحب کو دیا، اور اس کے بعد جو ہے رولز رائے کے مالک نے جب معافی مانگی تو نواب صاحب نے ان کی معافی قبول کی، اور رولز رائے کے مالک نے اس وقت ان کو 6 گاڑیاں گفٹ بھی کی۔ تو ان میں سے ایک گاڑی سعودی عرب کے شاہ کو تحفے کے طور پر بھی نواب صاحب نے دی، جو کہ اس وقت پاکستان کے دروازے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ سعودی عرب کی سرزمین پر چلنے والی پہلی رولز رائس کی گاڑی تھی۔ رولز رائس اس وقت دنیا کی 10 مہنگی ترین گاڑیوں میں شامل ہوتی تھی۔ تو نواب صاحب صادق محمد خان پنجم 24 مئی 1967 کو لندن میں وفات پائی۔ نواب صاحب کا جسد خاکی لندن سے کراچی لایا گیا اور ادھر سے لاہور اور لاہور بہاولپور اسٹیشن پہنچایا گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے میت کو 4 گھوڑوں کی بگی میں صادق پیلس گڑھ لائی گئی۔ ریلوے اسٹیشن سے پیلس تک 3 میل کا سفر بنتا ہے، لیکن عوام کے بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے یہ فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوا۔ نواب کی نماز جنازہ پلٹن میدان میں قاضی عظیم الدین کی امامت میں ادا کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد یہ پاکستان کا تیسرا بڑا جنازہ تھا جس میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو پاکستان آرمی کی توپ گاڑی میں پورے فوجی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ قلعہ دراوڑ لے جایا گیا، جہاں نوابوں کے شاہی قبرستان میں تدفین کی گئی۔ نواب کی میت کو پاک آرمی کی طرف سے 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی، اور نواب صاحب کی اولاد
میں نواب صاحب پنجم کی اولاد 10 صاحبزادے تھے اور مطلب 10 صاحبزادے اور 10 صاحبزادیاں تھیں۔ میں سے میں چند ایک کے آپ کو نام بتا دے جاؤں، جیسے صاحبزادہ محمد عباس خان، صاحبزادہ محمد ہارون الرشید، صاحبزادہ محمد مامون الرشید، صاحبزادہ محمد مبارک علی، صاحبزادہ محمد عبداللہ خان، صاحبزادہ محمد صادق الرشید، صاحبزادہ محمد داؤد خان، صاحبزادہ محمد امین الرشید، صاحبزادہ محمد قاسم خان، صاحبزادہ سید الرشید، اور بیٹیوں میں صاحبزادہ صدیقیہ بیگم، صاحبزادی صوفیہ بیگم، صاحبزادی رقیہ بیگم، صاحبزادی عائشہ بیگم، صاحبزادی خدیجہ بیگم، صاحبزادی زہرہ بیگم، صاحبزادی رقیہ بیگم، صاحبزادی خالیہ بیگم، صاحبزادی عتیقیہ بیگم۔ اور تو نواب صاحب کی بہاولپور کے ساتھ بے لوث محبت اور اس کی ترقی کے لیے اتنی زیادہ محنت اور کاوشوں کی بنا پر آج بھی نواب آف صادق بہاولپور کو نواب آف بہاولپور کے نام سے بچہ جانتا ہے، اور اسی بنا پر ہر سال نواب صادق کی جو برسی ہوتی ہے، برسی کے موقع پر پورے بہاولپور پر مقامی سطح پر جو ہے ایک عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے، جس میں سرکاری پرائیویٹ یونیورسٹی اسکولز اور کالجز کو عام تعطیل دی جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں، اور نیکسٹ ولاگ تک اپنے محبوب بھائی کو اجازت دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔